اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وفی هذه الافعال لا يجوز الاقتصار على احد المفعولین لأنهما كاسم واحد لأن مضمونهما معا مفعول به فی الحقیقہ الی آخرہ۔ آج کے ہماری اس بحث میں جو ہے انہی افعال قلوب کے حوالے سے ہیں کہ جن کو ہم نے گنا اور ان کے معنی کو بھی ہم نے بیان کیا کہ افعال قلوب کل جو ہے 7 ہے، ان میں سے 3 جو ہے یہ بمعنی شک ہے، جس میں ہم نے کہا ظننتو، رأیتو، حسبتو، سننتو اور خلتو، یہ معنی شک کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے کہا وجدتو ہے، اسی طرح جو ہے علمتو ہے، اور اسی طرح رأیتو، یہ ہم نے کہا کہ معنی یقین کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ 6 ہو گئے، اور ایک کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ یقین و شک دونوں کے درمیانی چیز کو بیان کرنے کے لیے آتے، کبھی یقین کے لیے کبھی شک کے لیے، اس کو ہم نے زامتو سے تعبیر کیا۔ تو یہ کل ٹوٹلی 7 افعال قلوب ہے، اور وہ اس کے مدخولات کو بھی ہم نے ساتھ بیان کیا اور اس کے مستثنیات کو بھی ہم نے بیان کیا، اور آخر میں آج کے درس کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ یہ جو جتنے افعال قلوب ہم نے گنے ہیں، ان میں ایک مفعول کا ذکر کر کے دوسرے مفعول کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیوں جائز نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ جائز اس لیے نہیں ہے چونکہ دونوں مفعول مل کر ایک اسم کے برابر ہے۔ تو آپ ایک کو ذکر کریں گے دوسرے کو ذکر نہیں کریں گے تو اس کا معنی کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ جب معنی اور مضمون اس کا کلیئر نہیں ہوگا تب تک آپ جملہ تام ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک مفعول پر ذکر کر کے دوسرے کو ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ اسم واحد کی مانند ہے۔ اسم واحد میں آپ اس کے 2 حرف کو پڑھ کر دوسرے کو چھوڑ دینے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح یہاں پر افعال قلوب میں ایک مفعول کو ذکر کر کے دوسرے مفعول کو بیان نہ کرے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی توضیح کچھ اس طرح ہے۔ مثلا دوسری بات، دوسرا جو مفعول ہوتا ہے وہ پہلے مفعول کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو دوسرا مفعول ہوگا یہ ذیل مقدمہ ہوگا پہلے مفعول کے لیے، مقدمہ، یعنی پہلا والا مفعول دوسرے مفعول کی وضاحت کو بیان کر رہا ہے۔ مثلا یہاں پر کہیں گے علمتو زیدن فاضلا، میں نے جانا زید کیا ہے؟ فاضل ہے، مثلا مثال کے طور پر۔ تو میں نے جانا زید کو، اب کس حوالے سے جانا، کیسے جانا، یہ معلومات یہاں پر نہیں دے رہے۔ جب تک آپ مفعول ثانی کو نہیں لائیں گے، کہیں گے فاضلاً، زید کی افضلیت کو، فاضل ہونے کو، تو آپ جو ہے فاضلاً کو ذکر کریں گے تب جا کے معنی جو ہے سمجھ میں آتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ مفعول اول جو ہے اس کو آپ مقدمہ کہہ سکتے ہیں، دوسرے مفعول کو آپ ذیل مقدمہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا طریقہ ہے جس کی بنا پر آپ جو ہے مفعول کو حذف نہیں کر سکتے، کسی ایک مفعول کو۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ آگے دیکھتے جائیں تو کبھی کبھار یہ جو ہے یہاں پر ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز ہے، جو ہم نے پہلے درس میں بیان کر کے آئے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے پہلے والے درس میں ہم نے کہا کبھی وہ معنی اور معنی میں آ جائے جو افعال قلوب کے اصلی معنی ہے اس سے ہٹ کر، مثلا آپ نے وہاں پر کہا تھا کہ ظننتو بمعنی زنا آ جائے، زنا کا معنی ہم نے بیان کیا تھا تہمت، بہتان۔ اگر اس معنی میں آ جائے تو وہاں پر جو ہے دوسرے مفعول کو حذف کر سکتے، وہاں پر ضرورت نہیں تھی، چونکہ آپ جو ہے وہاں پر ایک ہی مفعول پر آپ معنی کلیئر کر سکتے تھے، اس لیے تو یہاں پر جو ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ایک مفعول پر اختصار کر کے دوسرے کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، کلیئر ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ افعال قلوب اگر مبتدا اور خبر یعنی اپنے مفعولوں کے درمیان میں آ جائے، ایک یا دونوں مفعولوں کے بعد میں آ جائے، 2، تو یہاں پر جو ہے اعمال باطل کرنا بھی جائز ہے، یعنی افعال قلوب کو ملغا کرنا، ملغا سے مطلب یعنی ظاہراً اور باطناً دونوں عمل سے باطل کرنا بھی جائز ہے، یا نہیں آپ اس کو عمل دینا چاہتے تو آپ عمل دے بھی سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ عمل دے اس لیے چونکہ اس کے اندر جو قوت ہے وہ کم ہے، اس لیے آپ دے سکتے ہیں،
لیکن عمل باطل بھی جائز ہے، چونکہ وہ قوت نہیں رہی جو پہلے والے تھے، یعنی جو ابتدا میں آنے والی جو قوت تھی وہ اب درمیان میں آنے سے یا آخر میں آنے سے اس کے اندر جو افعال قلوب کی جو اصل قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں۔ یہ افعال قلوب کے اندر ہم نے بیان کیا جو درمیان میں آنے کا حکم اور آخر میں آنے کا حکم۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ اگر درمیان میں آ جائے یا آخر میں آ جائے، تو بعض علماء نحوین نے کہا ہے کہ اگر درمیان میں آ جائے تو عمل دینا بہتر ہے افعال قلوب کے لیے، لیکن آخر میں آنے کی صورت میں ابطال کرنا بہتر ہے، چونکہ اس کا سبب یہ ہوگا کہ درمیان میں آنے سے قوت تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن آخر میں آنے سے اس کی قوت بالکل ختم ہونے کے مترادف ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے باطل افضل ہے آخر میں آنے کی وجہ سے۔ افعال قلوب اگر مفعولوں کے آخر میں آ جائے تو باطل افضل ہے، اگر درمیان میں آ جائے تو عمل دینا افضل ہے، تو بعض نے یہ کہا ہے اس حوالے سے۔ یہ ایک بات کلیئر ہو گئی، دو باتیں یہاں ختم ہو گئی ہمارے درس کے۔ تو تیسری بات یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں، کبھی کبھار انہی افعال قلوب پر یہاں پر مصنف جو ہے دو کو بیان کر رہا ہے، علمتو اور رأیتو کو۔ اگر افعال قلوب میں سے علمتو اور رأیتو، یہ جو دو افعال قلوب ہیں جو کہ یقین کے معنی میں آتے ہیں، اگر ان دونوں پر حمزہ کو اضافہ کیا جائے اس کی ابتدا میں، تو اس صورت میں یہ تین مفعول اس کے لیے درکار ہوتے ہیں، تین مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے چونکہ اگر جو افعال قلوب ہے اس پر ایک الف کو یا حمزہ کو اضافہ کریں گے تو وہاں پر اس کی قوت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ پہلے وہ دو مفعولوں کو چاہتا تھا، تو ابھی اس کے اندر ایک اور قوت میں اضافہ ہوئی ہے، تو اس کے لیے ایک اور مفعول کی ضرورت ہے۔ تو علمتو اور رأیتو، اگر آپ اس کو اعلمتو ارأیتو اس طریقے سے پڑھیں تو اس صورت میں آپ جو ہے تین مفعول اس کے لیے لانا آپ کے لیے ضروری ہے، چونکہ وہ تین مفعول اس وقت اس کے لیے درکار ہے۔ اب یہاں تین مفعولوں کی ضرورت اس لیے ہے چونکہ یہاں پر جو ہے جب تک آپ تین مفعول نہیں لائیں گے، تطبیق کرتے وقت ہم اس کی پھر توضیح کریں گے انشاءاللہ، تو جو ہے جب تک تیسرا مفعول نہیں لائیں گے تب تک آپ کے لیے معنی صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا، کون کس کو سمجھا رہا ہے، کس کو سمجھنا چاہیے، یہ جو ہے آپ کو مطلب جو ہے واضح نہیں ہوں گے، اس لیے یہاں پر تین مفعولوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر علماء جمہور نے کہا ہے کہ علمتو اور رأیتو میں حمزہ کو آپ اضافہ کر سکتے ہیں، صرف ان دونوں میں، لیکن باقی جو اخفش ہے علماء نحوین میں سے، باقی جو سیبوے ہیں وہ وغیرہ نے کہا ہے کہ بھئی نہیں، یہ علمتو اور رأیتو کے ساتھ الف کو اضافہ کرنا، حمزے کو اضافہ کرنا، زائد کرنا مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ افعال قلوب میں سے جتنے آپ نے پڑھے ہیں ساتھ کے ساتھ ان میں آپ حمزے کو اضافہ کر سکتے ہیں، فقط ان دونوں کے لیے نہیں۔ تو اس طریقے سے بھی ایک نظریہ ہے۔ بعض نے کہا ہے نہیں، ان دونوں کے علاوہ بعض کو کر سکتے ہیں، بعض کو نہیں کر سکتے، تو اس طریقے سے اقوال بھی ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ ہم اس کو یعنی جو ہے عبارت میں بیان کریں گے۔ اسی طرح بعض نے افعال قلوب میں سے اضافہ کیا ہے جو کہ تین مفاعل کو چاہتے ہیں، انباء ہے، نباء ہے، دو۔ انباء میں یہ باب افعال سے اس کو تعدی کیا گیا ہے، اور نباء میں باب تفعیل کی تشدید سے جو ہے اس کو متعدی کیا گیا ہے۔ اسی طرح اخبرہ ہے، باب افعال کے الف سے یعنی یہاں پر تعدی ہوا ہے، خبرہ میں باب تفعیل کے تشدید سے جو ہے یہاں پر متعدی ہوا ہے۔ ان میں بھی تین مفاعل کا ہونا ضروری ہے کہا ہے، یہ ایک بات۔ اور آخر میں جو بات کر رہے ہیں مصنف وہ یہ کہ پہلے مفعول، یہ جو تین مفاعل چاہنے والے جتنے بھی افعال قلوب ہے ان میں پہلے مفعول کو حذف نہیں کرنا ہے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے، پہلے مفعول کا حذف کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن دوسرے مفعول کے بارے میں بحث ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ دوسرے جو دو مفعول ہیں ان میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، ایک کو رکھنا جائز نہیں ہے، حذف کرنا ہے تو دونوں کرے، حذف نہیں کرنا ہے تو دونوں نہ کرے، تو اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے، لیکن پہلے والے مفعول کا حذف کرنا کسی بھی علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَفِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ، ان افعال میں یعنی افعال قلوب میں
ला यजूज़ुल इख्तिसारु अला अहदिल मफ़ऊलैन, एक मफ़ऊल पर इख्तिसार करना, एक मफ़ऊल को लाकर दूसरे मफ़ऊल की ज़रूरत पेश ना होना या न करना, न लाना, ये जायज़ नहीं है। यानी जितने अफ़आल क़ुलूब हमने गिने हैं। क्यों? वजह सबब अब ज़िक्र कर रहा है, तालील बयान कर रहा है। लिअन्ना, चूँकि, लिअन्नहुमा, चूँकि ये दो मफ़ऊल हैं, का इस्मिन वाहिद, दोनों मफ़ऊल एक ही इस्म के मानंद है, एक ही इस्म के बराबर है। क्यों? लिअन्न मज़मूनहुमा, चूँकि उन दो मफ़ऊल के मानी माअन साथ मफ़ऊल बिही फ़िल हक़ीक़ा, एक ही मफ़ऊल के मुतरादिफ़ है, इसलिए। यानी दो मफ़ऊल के मज़मून व मानी एक मफ़ऊल भी के माना के बराबर है। तो एक मफ़ऊल के माना के बराबर है तो आप उस मफ़ऊल में से बाज़ माना को हज़्फ़ करें और बाज़ को ले आएँ तो माना ताम नहीं होगा, कलाम ताम नहीं होगी, तो वहाँ पर ये जायज़ नहीं है। वह हुआ ये मस्दरुल मफ़ऊल सानी, मफ़ऊल सानी का मस्दर है अल-मुज़ाफ़ इलल मफ़ऊल अव्वल, जो मफ़ऊल अव्वल की तरफ इज़ाफ़ा हो रहा है। यानी मफ़ऊल सानी जो है मफ़ऊल अव्वल की तरफ इज़ाफ़ा हो रहा है मानी के एतबार से। मानी यानी मफ़ऊल सानी लाएंगे तब तक मफ़ऊल अव्वल के मानी और उसकी वजाहत जो है हमें हो जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं होगा। इज़माना, अब इसकी तौज़ी कर रहा है मानी के एतबार से। इज़माना अलिमतु ज़ैदन फ़ाज़िलन, हमने जाना ज़ैद को फ़ाज़िल होने पर। तो अब यहाँ पर जो है अलिमतु जो है फ़ेल फ़ाइल ये अफ़आल क़ुलूब में से हो गया, ज़ैदन मफ़ऊल अव्वल। अब यहाँ मैंने ज़ैद को पहचाना, किस हवाले से पहचाने? इसके लिए फ़ाज़िलन को लाना पड़ेगा। आप इस फ़ाज़िलन को हज़्फ़ करेंगे या ज़ैदन को हज़्फ़ करेंगे तो माना समझ में नहीं आएगा। यानी आप दोनों को हज़्फ़ करेंगे, एक को हज़्फ़ करके एक को रखना आपके लिए जायज़ नहीं है। तो आप ये कहेंगे अलिमतु ज़ैदन फ़ाज़िलन, यानी फ़ाज़िल ज़ैद का फ़ाज़िल होना मैंने जाना। तो ये मफ़ऊल सानी जो है जब तक नहीं लाएंगे पहले वाला ज़ैद के बारे में हमें ख़बर नहीं दे रहा। इसी तरह अलिमतु फ़ज़्ल ज़ैदिन, अलिमतु फ़ज़्ल ज़ैदिन, तो यहाँ मैंने ज़ैद की अफ़ज़लियत को जाना। तो यहाँ पर फ़लौ हुज़िफ़ अहदुहुमा कान कहज़्फ़ि बाज़ अज्ज़ाए कलिमा वहदा, यहाँ पर जो है अगर एक कलिमे को हज़्फ़ करे तो गोया कि आप उस एक कलिमे के एक जुज़ को हज़्फ़ करने के मानंद है। तो एक कलिमे के जुज़ अगर कहीं पर हज़्फ़ होता है तो इसका मतलब आपको माना मतलब मफ़ाहिम समझ में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है। इज़माना अलिमतु ज़ैदन फ़ाज़िलन अलिमतु फ़ज़्ल ज़ैदिन, ज़ैद की अफ़ज़लियत को जानना ये मुराद होगा। फ़लौ हुज़िफ़ अहदुहुमा, अगर कोई ज़ैदन फ़ाज़िलन में से किसी एक को हज़्फ़ करता है तो कान कहज़्फ़ि बाज़ अज्ज़ाइल कलिमा वहदा, तो एक ही कलिमे के बाज़ अज्ज़ा को हज़्फ़ करने की मिसाल है, मानंद है, तो वो फ़ायदा आपको नहीं देंगे, तो ये माना गलत बन जाएगा। व इज़ा तवस्सतत, यहाँ से एक अलग बात ज़िक्र कर रहे हैं, अगर अफ़आल क़ुलूब में से कोई दरमियान में आ जाए, हाज़िहिल अफ़आल यानी अफ़आल क़ुलूब में से बाज़ जो है वसद में आ जाए, बैन मफ़ऊलैहा अपने दोनों मफ़ऊलों के दरमियान, औ तअख़्ख़रत यानी औ तअख़्ख़रतिल अफ़आलु अन्हुमा अनिल मफ़ऊलैन, यानी अगर मफ़ऊल दोनों के दरमियान में आ जाए या दोनों मफ़ऊलों के आखिर में अफ़आल क़ुलूब आ जाए तो उस सूरत में फ़रमाते हैं हुक्म जाज़ इब्तालु अमलुहा, यानी अफ़आल क़ुलूब के अमल को बातिल करार देना जायज़ है। मुल्ग़ा करार देना, बातिल से मुराद यहाँ मुल्ग़ा है। अब मुल्ग़ा जो है लफ्ज़न भी अमल को बातिल करार देता है, मानन भी अमल को बातिल करार देता है। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन ज़नन्तु क़ाइमुन, तो यहाँ पर जो है ज़ैदन ज़नन्तु क़ाइमन दोनों आप पढ़ सकते हैं। ज़ैदुन ज़नन्तु क़ाइमुन की मिसाल मुल्ग़ा की मिसाल है, चूँकि ज़ैदन होना चाहिए था, क़ाइमन होना चाहिए था, यहाँ अमल आपने नहीं दिया है तो यहाँ मुल्ग़ा किया है, लफ्ज़न भी और मानन भी। और जो है ज़ैदन ज़नन्तु क़ाइमन में ये भी यानी अफ़आल क़ुलूब यहाँ पर भी दरमियान में आया है, लेकिन आपने उसको अमल दिया है। अब अमल न देना और देना ये इसकी वजह हमने बयान किए है। व ज़ैदुन क़ाइमुन ज़नन्तु,
اب یہ تیسری مثال ہے، وَزَيْدًا قَائِمًا ظَنَنْتُ، یہ چوتھی مثال ہے۔ پہلے دو مثالیں افعال قلوب درمیان میں آیا، کبھی آپ نے عمل دیا اس کی مثال، کبھی عمل نہیں دیا اس کی مثال ہو گئی۔ اب یہ کبھی افعال قلوب آخر میں آتا ہے تو کبھی آپ اس طرح عمل سے ملغا کریں گے، جیسے زید قائم ظننت، اور زیدن قائما ظننت، اور عمل دینے کی مثال ہے یہ، یعنی آخر میں آنے کے باوجود آپ اس کو عمل دے رہے ہیں۔ تو یہ فَإِعْمَالُهَا وَإِبْطَالُهَا، پس یہ افعال قلوب کو عمل دینا ایک، وَإِبْطَالُهَا یا باطل قرار دینا، ان کے عمل کو اس کے لیے نہ دینا، حِينَئِذٍ متساویان، یہاں پہ مساوی ہے، یعنی کب مساوی ہے؟ اگر افعال قلوب اپنے دونوں مفعولوں کے درمیان آ جائے یا آخر میں آ جائے، اس وقت آپ کی مرضی ہے کہ آپ عمل دینا چاہتے تو عمل دے دے، عمل نہیں دینا چاہتے تو نہ دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن وقال بعضهم، بعض علماء نے بیان کیا ہے، ان اعمالها اولا علی تقدیر التوسط، عمل دینا افضل ہے کب؟ جب افعال قلوب درمیان میں آ جائے۔ وَإِبْطَالُهَا، اور عمل کو باطل قرار دینا افضل ہے، اولا ہے، علی تقدیر التأخر، آخر میں آنے کی بنا پر۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس لیے چونکہ افعال قلوب درمیان میں آ جائے تو اس کی قوت تھوڑی کم ہوتی ہے، بہت یعنی زیادہ کم نہیں ہوتی، تھوڑی بہت کم ہو جاتی ہے، لیکن آخر میں آنے سے پوری قوت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آخر میں آنے کی صورت میں آپ عمل ہی نہ دو، یہ بہتر ہے۔ درمیان میں آنے کی صورت میں تھوڑا بہت اس کے اندر قوت ہے تو آپ اس کو عمل دے دیں، یہ افضل ہے۔ تو بعض نے اس طرح کی تعویل کی ہے، بیان کیا ہے۔ یہ ایک بات ختم ہوگی جو اس کے حوالے سے بیان ہو رہے تھے، مفعولوں کے درمیان میں آنا یا مفعولوں کے آخر میں ہونا، اس کے حوالے سے آگے فرماتے ہیں وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ فِي أَوَّلِ عَلِمْتُ وَرَأَيْتُ، اگر کوئی انسان اضافہ کرتا ہے علمت اور رأیت کی ابتدا میں حمزہ کو، وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ، اگر حمزے کو زائد کرے، کہاں؟ فی اول علمت، علمت کی ابتدا میں، ورأیت اور رأیت کی ابتدا میں اضافہ کرتا ہے تو صار متعدیین الی ثلاثۃ مفاعل، سارا، یہ دونوں ساران ہے اصل میں، نون حذف ہوا اضافت کی وجہ سے، تو سارا یہ علمت اور رأیت ہوگا متعدیین، دونوں تعدی کریں گے کس کی طرف؟ الی ثلاثۃ مفاعل، پہلے دو مفعول چاہتے تھے تو ابھی یہ تین مفاعل کی طرف وہ اضافہ ہوگا۔ نحو، مثال کے طور پر اعلمت زیدا عمرا فاضلا، میں نے زید کو بتایا، خبر دی کہ عمر کیا ہے؟ افضل ہے، فاضل ہے، تو اب عمر کے فضیلت کو زید کو پہچانا گیا، تو میں نے زید کو جو تعارف کیا ہے عمر کے فاضل ہونے کی، تو یہ تین مفاعل وہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح ارأیت عمرا خالدا عالما، میں نے خالد کو، عمر کو خالد کے عالمیت ہونے کے بارے میں خبر دی، تو یہاں پر جو ہے عالم ہونا خالد کے حوالے سے یہ عمر کو جب بتا رہے تو یہ ارائیتو کے ذریعہ سے آپ کر رہے تو یہاں پر تین مفعول کی ضرورت ہے، چونکہ آپ عمر کو خالد کے علمیت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تین مفاعل چاہتے ہیں، عمرن، خالدن، عالمن، یہ مفاعل ہے تین ارائیتا کے لیے افعال قلوب میں سے۔ فزید فیہما بسبب الحمزہ، اب کوئی یہاں پر پوچھتا ہے بھائی پہلے تو یہ علمتو اور رائتو دو مفعول چاہ رہے تھے، اب یہاں پر آپ نے ایک مفعول کا اضافہ کیوں کیا؟ تو کہیں گے فزید فیہما، علمتو اور رائتو میں ہم نے اضافہ کیا ہے، بسبب الحمزتی مفعولا آخر، ایک حمزہ کی وجہ سے ایک اور مفعول کا ہم نے یہاں پر اضافہ کیا ہے۔ اگر یہاں پر حمزہ نہ ہوتے تو ہم وہاں پر بھی کیا کرتے تھے؟ دو مفعول رکھتے تھے، لیکن یہاں حمزہ آنے کی وجہ سے دو مفعول ہم نے ایک مفعول کا اضافہ کیا، کیوں؟ چونکہ لأن الحمزۃ للتصیر، اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ حمزہ جو ہے آپ اس کے اندر جو قوت تھی پہلے والے قوت ہے اس میں اضافہ کیا ہے، تو اب یہاں پر جو ہے تین مفعول ہم نے ایک مفعول کا اضافہ کر کے تین بنا دیا تاکہ وہ اس سے معنی کلیئر کر سکے۔ فمعنى المثال الاول، پہلے والے معنی مثال جو ہے حملتو، اس کی تفسیر کر رہے ہیں، یعنی اعلمت زیدا عمرا فاضلا، اس کی ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کے معنی بیان کر رہا ہے۔ حملت زیدا،
یعنی ہم نے زید کو خبر دی علی ان یعلم امرا فاضلا، کہ وہ جانے، کیا جانے؟ زید کے فاضل ہونے کو. تو زید کو فاضل ہونے کے بارے میں ہم نے اس کو پہچانوایا، معلومات دی اس کے بارے میں. ومعنى المثال الثانی، دوسری مثال کا جو ہے معنی یہ ہوگا حملت امرا، ہم نے امر کو خبر دی، بتا دیا کہ علی ان یعلم خالدا عالما، کہ وہ جانے کہ خالد کیا ہے؟ علماء میں سے ہے، عالم ہے. اس کے جو ہے صفت ہم نے بیان کی ہے. وذالک، یہ یعنی یہ جو حمزہ کا اضافہ کرنا، مخصوص بہذین الفعلین دون اخواتہما، اخواتہما. یہاں پر فرماتے ہیں علماء جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر جو حمزہ کو اضافہ کر کے علمتو میں علمتو، رائتو میں ارائیتا کہہ کر یہ حمزہ کو اضافہ کر کے ایک مفعول کا اضافہ کرنا، ان کے لیے 3 مفعولوں کو بنانا، یہ صرف ان دونوں کے لیے ساتھ مخصوص ہے، باقی 5 کے ساتھ یہ مختص نہیں ہے. دون اخواتہما، دوسرے ان افعال قلوب کے لیے ایسا نہیں ہوگا. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی سوال کرتے بھائی یہ دونوں فقط کیوں، باقی کے لیے کیوں اضافہ نہیں کرتا مفعول کا، اس میں حمزہ کیوں نہیں آتا؟ فرماتے ہیں وہذا، اس لیے ہم نے ان دونوں کے لیے 3 مفاعل کی ضرورت کو پیش کیا اور اس کے بارے میں بتا دیا. مسموع من العرب، عرب سے ہم نے سنا ہے. عرب جو ہے اسی طرح کرتے تھے، عرب جو جب باتیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہاں پر جو ہے علمتو کے لیے 3 مفعول لیتے تھے، ارائیتا کے لیے 3 مفعول لیتے تھے، لیکن باقیوں کے بارے میں ہم نے سنا نہیں ہے. خلافا للاخفش، اخفش کے خلاف. اخفش کیا کہتے ہیں؟ اخفش کہتے ہیں علمتو کے لیے جس طرح 3 مفعول علمتو کہنے کی صورت میں ہیں، رائتو کے لیے حمزہ کو اضافہ کرنے کی صورت میں 3 مفعول ہیں، تو اسی طرح جو ہے سب افعال قلوب کے لیے 3 مفعولوں کا اضافہ کرنا چاہیے اور ایک حمزے کا. یہ اس نے کہا ہے. فإنہ، یہ اخفش علماء نحوین میں سے اجازہ، اس نے اجازت دی ہے. کیا اجازت دی ہے؟ زیادت الحمزۃ فی جمیع ھذی الافعال، ان سارے افعال قلوب میں اضافہ کرنا چاہیے، حمزے کو اضافہ کرے اور ایک مفعول کا بھی اضافہ کرے. اب اس کے پاس ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس اضافہ کرنے کی، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں قیاساً علی علمتو و ارائیتا، یہ قیاس کرنا ہے. جس طرح علمتو کے لیے آپ 3 مفعول لا سکتے تھے، اسی طرح ارائیتا کے لیے اگر آپ لا سکتے تھے تو آپ جو ہے ظننتو کے لیے بھی، حسبتو کے لیے بھی، خلتو کے لیے بھی، وجدتو کے لیے بھی، زعمتو کے لیے بھی آپ کیا کریں؟ ایک حمزہ کو اضافہ کرے اور اس کے لیے ایک مفعول کا بھی اضافہ کرے. یعنی اظننتو، احسبتو، اخلتو، اوجدتو، ازعمتو زیدن عمرن فاضلا، آپ اس طریقے سے سارے پڑھ سکتے ہیں. تو اس نے قیاس کیا ہے، فقط ایک قیاس کیا ہے ان پر باقی افعال قلوب کو. یہ ایک بات ختم ہوگی یہاں پر. اور ایک چند 2-4 جو ہے افعال قلوب یہاں پر اضافہ کر رہا ہے، وہ یہ کہ وَأَنبَأَ ہے، خبر دینا، وَنَبَّأَ خبر دے دینا، وَأَخْبَرَ خبر دینا، وَخَبَّرَ خبر دیا جانا. یہ ایزن، یہ 4 کے 4، یعنی انباء ہو یا نباء ہو، اخبرہ ہو یا خبرہ ہو. ان میں ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ انباء میں باب افعال کے الف کے ذریعے سے تعدی کیا ہوا ہے، متعدی ہوا ہے. یہ نباء میں باب تفعیل کے تشدید کے ساتھ. اسی طرح اخبرہ اور خبرہ میں یہ 4 ایزن، جس طرح پہلے والے علمتو اور ظننتو تتعدی الی 3 مفاعیل، یہ بھی تتعدی الی 3 مفاعیل، یہ بھی 3 مفعول چاہتے ہیں. جس طرح علمتو چاہتے ہیں 3 مفعول علمتو کی صورت میں، ارائیتو چاہتے ہیں 3 مفعول، تو یہاں پر بھی جو ہے اخبرہ، خبران، انباء، نباء بھی 3 مفاعیل چاہتے ہیں. اعلم، آخر میں ایک اعلم کے ذریعے سے آگاہ کر رہا ہے کوئی الگ سی بات کو. انہو، یقیناً یہاں پر ان افعال قلوب میں لا یجوز حذف مفعول الاول، مفعول اول کا حذف کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ ایک بات کلیئر ہو گئی. لیکن فرماتے ہیں لا یجوز حذف المفعول الاول من المفاعل الثلاثہ، جن کے 3 مفعولیں ہیں، مفاعل ہیں، ان میں سے پہلے والے مفعول کو حذف کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. پہلے مفعول کو کسی صورت میں حذف کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یجوز حذف المفعولین الاخیرین معا، اگر کوئی آخری دونوں مفعول کو حذف کرنا چاہتے ہیں تو فبہا، وہ کر سکتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے.
ولا یجوز حذف احدہما بدون الاخر، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ آپ آخری دو مفعولوں میں سے ایک کو رکھیں دوسرے کو حذف کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ کما مر، یہ پہلے ہم نے بیان کر چکا ہے، اب یہ کما مر میں آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں ایک مفعول کو رکھ کر دوسرے مفعول کو حذف کرنا اس لیے اجازت نہیں ہے چونکہ وہ ایک ہی کلمے کے مانند ہے۔ اگر آپ ان دو مفعولوں میں سے جو آخر میں آنے والے ہیں ان میں سے ایک کو رکھیں گے ایک کو حذف کریں گے تو وہ ایک اسم کے مانند ہے۔ اب آپ اس میں سے ایک کو حذف کریں گے تو آپ نے جزء کلمے کو ختم کیا ہے، جزء کلمہ ختم کرنے سے معنی مکمل نہیں ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ولا یجوز حذف احدہما، حذف کرنا جائز نہیں ہے تین مفاعل میں سے آخری دو مفعولوں میں سے کسی ایک کو رکھ کر دوسرے کو حذف کرنا بدون الاخر، کسی دوسرے کے باوجود، یعنی ایک کو رکھے دوسرے کو حذف کرے یا دوسرے کو رکھے پہلے والے کو حذف کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ کما مر، جیسے کہ پہلے بیان کر چکا، ابھی ہم نے بیان کر لیا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے عوامل سماعیہ جو کہ 13 انواع تھے مکمل طور پر کلیئر طریقے سے ہم نے، افضل ترین طریقے سے ہم نے انشاءاللہ کلیئر کر لیا۔ تو آگے انشاءاللہ ہماری بحث شروع ہو رہی ہے عوامل قیاسی کی، جو کہ 7 ہے، انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔